یہ تو ہے جو جنت بناتا ہے، یہ تو ہے جو جہنم بناتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہے ہو، کوئی بندہ بلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے جنت میں کیوں بھیج رہے ہو یا فلاں کو جنت میں کیوں بھیج رہے ہو، کہ جنت بھی تو نے بنائی ہے، جہنم بھی تو نے بنائی ہے۔ میں نے کلیئر تجھے راستہ بتایا تھا کہ اس راہ پہ چلو گے اینڈنگ جنت کی ہے، اس راستے پہ چلو گے اینڈنگ جنت کی ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ تیرا ہے، لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ کل بشر کل روح، یہ کیوں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت؟ جہاں لفظ بشر آتا ہے وہاں مراد جسم ہوتا ہے، جسم وداؤٹ روح۔ جہاں لفظ روح آتا ہے کہ قل روح من امر ربی، روح امر پروردگار عالم ہے، وہاں سے پھر مراد جسم نہیں ہے، صرف روح خالی ہے۔ لیکن جہاں لفظ نفس آتا ہے یہاں روح اور جسم کا میلاپ ہے۔ جب روح اور جسم مل جاتے ہیں تب انسان نفس بنتا ہے۔ اب نفس کی کیفیتیں ہیں، یا نفس مطمئن ہے، یا نفس امارہ ہے، یا نفس لوامہ ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کر کے اس کو کس منزل پہ لانا چاہتا ہے۔ اگر تربیت گاہ اہل بیت میں رہے گا تو نفس مطمئن پائے گا، اگر تربیت گاہ دشمن علی میں رہے گا تو نفس امارہ پائے گا۔ اس میں کوئی جابر نہیں ہے، یہ تیرا اختیار ہے کہ تو کہاں جانا چاہتا ہے۔ تو لہذا موت کا مزہ کس نے چکھنا ہے؟ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ جسم بھی چکھے گا، موت کا مزہ روح بھی چکھے گی۔ مطلب یہ ایک ایسا ذائقہ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جہاں سے دونوں کو گزرنا ہے۔ لیکن کئی مجالس میں کہہ چکا، جب خدا نے کہا کہ یہ ذائقہ ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسا ذائقہ ہے؟ میٹھا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے؟ یہ انسان نے جانچ پڑتال کرنی ہے، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا جناب آم کیسا ہے، کہو گے میٹھا ہے، لیمبو کیسا ہے، کہو گے کھٹا ہے، نمک کیسا ہے، کہو گے نمکین ہے۔ ہر چیز دنیا کی پوچھ لوں، جس نے کھائی ہے وہ ذائقہ بتائے گا۔ لیکن اگر مولانا یہ سوال کریں کہ بتا موت کا ذائقہ کیسا ہے، کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا اب آپ بتائیے، میں نے کہا میں تو مرا نہیں ہوں۔ یہ تو وہی ذائقہ بتا سکتا ہے جو مر چکا، اور جو مر چکے ان سے ہم مل نہیں سکتے، تو پتا کیسے چلے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ یہ کیسا خفیہ ذائقہ ہے کہ جب تک آئے نہیں تب تک انسان کو پتا نہیں لگتا۔ لیکن اگر خدا اعلان ذائقہ کر رہا ہے تو یقیناً موت کا کوئی نہ کوئی تو ذائقہ ہوگا۔ اچھا پھر ہم نے تاریخ میں دیکھا، اچھا پڑھیں تاریخ کو، کلام معصوم کو، اور دیکھیں تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ انبیاء سے پوچھا گیا موت کا ذائقہ، حضرت ابراہیم سے پوچھا موت کا ذائقہ کیسے ہے، فرمایا مومن کی موت ایسے جیسے دولہے کی شادی کی پہلی رات۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا موت کا ذائقہ، فرمایا گنہگار کی موت ایسے جیسے زندہ بکرے کے بدن سے کھال کو اتار دیا جائے۔ پھر رسول خدا سے پوچھا موت کیسے، فرمایا ایسے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے۔ امیر سے پوچھا مولا موت کیسے، فرمایا مومن کے لیے موت ایسے جیسے گلاب کے پھول کو سونگھا جائے۔ کربلا کے میدان میں چچا نے بھتیجے سے پوچھا، کہا قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو اتنا تو پتا چلا کہ ذائقہ ایک نہیں ہے۔ قاسم کے لیے شہد ہے، کسی کے لیے گلاب ہے، کسی کے لیے ریشمی کپڑے کا کھینچنا ہے، کسی کے لیے حیوان کے بدن سے کھال کا اترنا ہے۔ ذائقے الگ الگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا ذائقہ کیا ہے، آپ کا ذائقہ کیا ہے؟ تو کہا اگر تو قاسم کی طرح میدان شہادت میں کھڑا ہو جائے تو یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔
اگر ابراہیم کی طرح نار نمرود میں خدا کے لیے چلا جائے تو گلاب کے پھول کو سونگھنے جیسا ہے. جس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے تم نے اس کی زندگی کو دیکھنا ہے. جس کے لیے موت اتنی میٹھی ہو کہ کہے کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا.